وبرکاتہ حامدا ومصلیا ومسلما وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک وعلى آلک واصحابک واہل بیتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، حاضرین حاضرات، جمعہ مبارک ہو۔ غالباً محرم الحرام کا یقیناً محرم الحرام کا یہ آخری جمعہ 1442 کا، محرم الحرام کا 29، کل سفر المظفر کہا میں نے۔ لفظ ہی سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ آنے والا مہینہ بھی ظفر و نصرت، مدد و فتح، کامیابی، کامرانی اپنے اندر رکھتا ہے۔ مظفر، کامیاب مہینہ منحوس نہیں، دن منحوس نہیں۔ البتہ جس دن نماز نہ پڑھی جائے اس کے لیے وہ دن ضرور منحوس ہوگا۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی جس دن پامالی کرنے والا موجود ہو اس کے لیے وہ دن منحوس ہوگا، ورنہ فی نفس ہی کوئی دن، کوئی لمحہ منحوس نہیں ہوتا۔ خصوصاً سفر کو منحوس نہ سمجھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً فرمایا لا سفرہ کا مفہوم یہی ہے کہ سفر کو منحوس نہ سمجھا جائے۔ سفر المظفر نہایت ہی ظفر و نصرت والا مہینہ ہے ایمان والوں کے لیے خصوصاً۔ تو جمعہ عربی خطبہ اور نماز کے بعد آپ کی بزم خدمت میں معمولاً حاضر ہوں انشاءاللہ۔ عن قریب اللہ کے فضل و کرم سے، نبی پاک کی عطا سے، بزرگوں کی دعاؤں سے اردو خطبہ بھی جاری ہوگا۔ بس جی چاہتا ہے اٹھنا بیٹھنا صبح و شامی زندگی بس دین کی خدمت میں صرف ہو جائے، اسی لیے چاہتا ہوں جو بات دین کی اچھی لگے آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، آپ دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین حق کا علم بردار بنائے، دین متین کی خدمت گزاری کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کے خدمات دینیہ کو قبول فرمائے۔ میں نے خطبہ تو عربی میں معمولاً جو پڑھا وہ پڑھا ہی۔ قرآن پاک کی سورہ حامیم سجدہ، سورہ نمبر 41 کی آیت نمبر 30، 31، 32، 33، 34، یعنی ان 4 آیتوں کو، 5 آیتوں کو 2 رکعت میں مکمل کیا ہے۔ 5 آیتوں کا سوچتا ہوں ترجمہ بالکل برجستہ لگ رہا ہے مجھ کو، اس لیے چاہتا ہوں کہ ترجمہ کر دوں۔ اللہ سبحانہ ہم سب کو خوشحالی عطا فرمائے، بدحالی سے نجات عطا فرمائے، معاش و معیشت کی تباہی سے محفوظ فرمائے، صحت جسمانی روحانی عطا فرمائے، ہم سب کی تمام تر پریشانیوں کو دور فرمائے، خصوصاً اس وبائی مرض سے گھر، معاشرہ، ملک، سوسائٹی، عالم سب کی حفاظت فرمائے، پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ سنیں جمعۃ المبارک، جمعہ مبارک کی برکتیں سنیں۔ سورہ نمبر 41 کی آیت نمبر 30 اللہ سبحانہ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے۔ آپ کہتے ہیں نا ہمارا رب اللہ ہے، یقیناً، لیکن کہتے ہیں صرف نہیں، کہنے کے بعد کیا کرنا
رب فرماتا ہے ثم استقاموا، پھر اس کہے پر قائم رہے، کہے بھی کہ ہمارا رب اللہ ہے اور جانے سمجھے مانے بھی کہ واقعی پالنے والا وہی ہے۔ حضرت سیدنا افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق و تصدیق امیر المؤمنین خلیفہ اول بلا فصل صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا گیا کہ استقامت کیا ہے؟ رب کہنے پر قائم رہنا استقامت کیا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، توحید کی شان صدیقیت کو ملاحظہ کریں۔ حضرت عادل الاصحاب مزین المنبر والمحراب الموافق رأیہ للوحی والصواب حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ استقامت یہ ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا یعنی امر، اور اللہ نے جن چیزوں سے روکا یعنی نہیں، تو امر و نہیں پر قائم رہے۔ جو رب نے کہا بس فرسٹ از لاسٹ، امر و نہیں پر قائم رہنا۔ خلیفہ سوم امیر المؤمنین حضرت جامع القرآن سیدنا عثمان ابن عفان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ استقامت یہ ہے کہ عمل میں اخلاص کرے۔ اخلاص کرے مطلب ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، جو بھی عمل ہو، مالی بدنی جو بھی عمل کریں اس میں اخلاص ہو، للہیت ہو، ریاکاری نہ ہو۔ اسد اللہ الغالب امیر المؤمنین سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ استقامت یہ ہے کہ فرائض ادا کرے، فرائض ادا کرے۔ یہ حضرت علی کا فرمان ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے علی کی طرف نسبت رکھنے والے فرائض کو چھوڑ کر کے فروعات متفرعات میں اس طرح، بلکہ اگر شریعت میں کہیں تو مستحبات کے درجے مراسم وغیرہ میں اتنا گم ہو گئے کہ بس الامان والحفیظ علی کی طرف نسبت کرنے والے، نسبت تو ہم بھی رکھتے ہیں، درباری نسبت رکھتے الحمدللہ، اور یہ قائم رکھے اللہ تعالیٰ، ان کی محبت میں ہم سب کو زندگی نصیب فرمائے، موت بھی عطا فرمائے، لیکن گھر کے اعتبار سے جو نسبت رکھتے ہیں فرائض ادا کرے، یہ علی کا فرمان ہے کہ استقامت کی تفسیر یہ ہے۔ قرآن پاک میں استقامت جو کہا گیا ہے اس کی تفسیر یہ ہے کہ فرائض ادا کرے۔ خدا سب سے پہلے دعا کرتا ہوں ہمیں توفیق دے فرائض ادا کرنے کی، لیکن فرائض ادا کرنا یہ حضرت علی کا فرمان ہے۔ اللہ پاک در والے، گھر والے سب کو یہ توفیق نصیب فرمائے کہ علی کی اس تفسیر قرآنی پر ہم سب کو اخلاص و للہیت کے ساتھ فرائض کی ادائیگی کی رب توفیق نصیب فرمائے۔ اور استقامت کے معنی میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے امر کو بجا لائے، معاصی سے بچے۔ وہ تو حضرت عمر کے فرمان میں بھی امر و نہیں پر قائم رہنے کا مفہوم یہی تھا۔ یہ استقامت کی تعریف تھی، آپ سمجھ گئے ہوں گے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ایک لفظ میں پوری خصوصاً خلفائے راشدین، خلفائے اربعہ، راشدین تو حضرت عمر بن عبدالعزیز تک، خصوصاً خلفائے اربعہ ترتیب وار جو آپ نے دیکھا، اول، دوم، سوم، چہارم، ہر ایک میں جو توحید کی پوشیدگی نظر آئی، توحید کی جو ریئلٹی نظر آئی، ایمان کی جو خوشبو نظر آئی،
اگر بس عمل کر لیں، توجہ دے دیں، تو حلاوت ایمان کبھی بھی کڑواہٹ میں نہیں بدلے گی انشاءاللہ عز و جل۔ تو بے شک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر مستقیم رہے، قائم رہے، استقامت دیکھ لیا آپ نے۔ اب ان چاروں کی تفسیر کے بعد کوئی تفسیر کرنے کی اب ضرورت محسوس نہیں کر رہا ہوگا۔ تو رب کہنے والا، پروردگار کہنے والا، اس پر مستقیم رہنے والا، قائم رہنے والا، کیا ہے کہ ہوتا کہ نہیں، شک تردد میں نہ پڑنے والا، کیا اللہ تعالیٰ نوازتا ہے ایسے بندوں کو۔ سنو مسلمانوں، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے ہیں۔ دو بات کہی گئی فرشتے اترنے کی، ایک تو موت کے وقت اترتے ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، جب وہ، یا ایک اور کہا کہ قبروں سے اٹھیں گے برزخی دنیا کے بعد۔ یہ بھی کہا گیا کہ مومن کو 3 بشارتیں دی جاتی ہیں، ایک وقت موت، دوسرا قبر میں، تیسرے قبروں سے اٹھنے کے وقت۔ فرشتے دیتے ہیں، مامور من اللہ، ان پر فرشتے اترتے ہیں ایسے بندوں پر۔ خدا ایسے بندوں کی ہم سب کو غلامی نصیب فرمائے۔ اور کہتے ہیں کہ نہ ڈرو، اے مسلمان، اپنے رب کو رب کہنے والے، اسی پر قائم ہو کہ وہی پالنے والا ہے، بھوکا بھی رکھنے والا وہی ہے، کھانا بھی دینے والا وہی ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، کھانا کھلانے والا وہی ہے، کھاتا نہیں ہے، رزق دینے والا وہی ہے، کھاتا نہیں ہے۔ تو اے مسلمان سن، وہ کہہ رہا ہے فرشتوں کے ذریعے سے تمہیں کہ مجھے رب کہتے ہو، اس پر قائم رہو فرشتوں کے ذریعے سے، اور نہ ڈرو، نہ موت سے ڈرو اور نہ آخرت میں پیش آنے والے حالات سے ڈرو۔ واہ، آج لوگ ایک چھوٹی سی وبا، مجھے لگتا ہے کہ یہ کینسر، ٹی بی، بڑی جو بیماریاں، ایڈس وغیرہ، یہ اس سے تو بڑے نہیں نہ ہیں۔ پہلے تو یہ بیماری ہے ہی نہیں، کیونکہ آج تک تشخیص ڈائگنوسٹک ہو ہی نہیں سکی اس کی، لیکن پھر بھی لوگ جو ڈر رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے نہ ڈرو، نہ موت سے ڈرو، اور اگر خدا نہ خواستہ رب کی رضا کے مطابق، رب کی قضا کے مطابق موت آ بھی گئی تو سنو، وہ موت حسین ہوگی، وہ پاکیزہ ہوگی، اچھی ہوگی۔ موت تو آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں نہ ڈرو، کس کی بات مانیں گے آپ؟ فرشتے بلاؤس ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں۔ ہم آپ کو، دنیا دار آپ کو کہیں گے میں ہوں نہ ڈرو نہیں، تو اس میں کچھ نہ کچھ تو مفاد، مقصد پوشیدہ ہوتا، لیکن اللہ کہے کوئی ظاہری طور پر، یعنی لینے کا مقصد نہیں، کوئی منفعت نہیں، ظاہری مقصد نہیں، کچھ نہیں، وہ لینے، اگر بولتا بھی ہے تو تمہارا ہی بھلا، نبی بولیں گے تمہارا ہی بھلا، فرشتے بولیں گے تو تمہارا ہی بھلا، وہ تو نفسانیت سے، خواہشات سے پاک ہے۔ فرشتے کہہ رہے ہیں نہ ڈرو، نہ ڈرو، ولا تحزنوا، اور غم نہ کرو۔ مر بھی گئے تو آل اولاد کا کیا ہوگا، یہی بول رہے ہیں نا۔ آج لوگ فیوچر بولتے بولتے، مجھے تو یہ بات سمجھ ہی میں نہیں آتی کہ ماں باپ کہتے ہیں اعلی اولاد کے فیوچر، اعلی اولاد کے فیوچر، پھر اعلی اولاد جب ماں باپ بنتے تو فیوچر ہے کیا؟ سب کچھ تو پرزینٹ ہے یار، فیوچر کچھ ہے؟ پاسٹ تو سمجھ ہی میں نہیں آتا، جو چلا جاتا لوٹ کر نہیں آتا، تو فیوچر ہے کیا؟ سب تو پرزینٹ ہے، سب حاضر ہے، فیوچر ہے کیا؟ کبھی فیوچر کو دیکھا ہے؟ جو فیوچر جس کو کل کہہ رہے ہو، وہ جب آ جاتا ہے وہ فیوچر کہاں رہتا؟ تو فیوچر ہے ہی نہیں۔ اس لیے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں زندگی کاٹو، حضرت علی کے قول کے مطابق فرائض کی ادائیگی کرو، فرشتے سے مژدہ سنو،
نہ خوف ہوگا موت کا، نہ آخرت کا، اور نہ آل اولاد کا غم ہوگا. رب آل اولاد کو بھی دیکھ لے گا. ہاں ہاں سبحان اللہ. تیسری بشارت یہ ہے کہ وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون، اور خوش ہو اس جنت پر جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا. نبیوں کے ذریعے سے حقوق اللہ، حقوق العباد کی ادائیگی کرو گے، جنت. تو دیکھا آپ نے، خوف نہیں ہونا چاہیے. ہو خوف اللہ کا خوف، رسول کا خوف، ہو خوف حقوق اللہ، حقوق الادائیگی ادا نہ کرنے کا خوف، یہ سب خوف رکھیں. ہو امید رحم فضل کرم، خدا رحم فرمانے والا، مصطفیٰ کی عطا اور اللہ اولیاء اللہ کی عنایتیں، امید کریں. زندگی جئیں تو انشاءاللہ آپ یہ کریں رب وہ کرے گا. اب وہ کا لفظ سمجھیں آپ اچھے سے. نیز 3 بشارتوں کے بعد، اور دھیان رکھیے گا یہ بشارت ہم نے قرآن دے رہا ہے، رب دے رہا ہے، رب فرشتوں کے ذریعے سے دے رہا ہے. دھیان دیجیے گا. چوتھی بشارت کیا امپورٹنٹ بشارت ہے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں، مددگار ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. سبحان اللہ. اب کیا ہے، تفسیر میں آیا ہے کہ مددگار کا مطلب ہم تمہاری حفاظت کریں گے. بولتے ہیں نا سیکورٹی گارڈ، آج حفاظت کریں گے. مومنوں کا، مستقیم رہنے والوں کا، رب کہنے والوں کا، ایمان والوں کا، مخلصین کا محافظ. یہ پولیس کی ضرورت نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد فرمائے گا. سبحان اللہ. حفاظت کریں گے، یہ رب کا وعدہ ہے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، یہ ہمارا جملہ نہیں، اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ہم تمہارے دوست ہیں. فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں بھی تمہاری حفاظت کریں گے. وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ رہیں گے، اور جب تک تم جنت میں داخل نہ ہو جاؤ گے ہم تم سے جدا ہی نہیں ہوں گے. واہ 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 سبحان اللہ الحمدللہ. اے فرشتوں، تمہارے مبارک معیت اور صحبت اور ساتھ رہنے، ساتھ دینے، مدد کرنے اور حفاظت کی ہم بھیک مانگتے ہیں. اللہ کے کرم سے ہم سیاہکار گنہگار کو بھی ایسا مژدہ جن کو تم سنا رہے ہو اے فرشتوں، ان میں ہم میں بھی داخل کر دو. اور ناظرین تم لوگ بھی دیکھ رہے ہو، سب کہو آمین. آپ سب کو بھی اللہ تعالیٰ داخل فرمائے. یہ چوتھی بشارت تھی مومنوں. 5ویں بشارت، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے ہے اس میں، یعنی جنت میں، وہ نعمتیں، وہ کرامتیں، وہ لذتیں. تشتہی انفسکم، جو تمہارا جی چاہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے اس میں جو مانگو. واہ واہ واہ. بے خوفی کی بشارت ملی، بے غم ہونے کی بشارت ملی، جنت کی بشارت ملی، دنیا میں مدد کی بشارت ملی، جنت میں داخلہ کی، آخرت میں جنت تک داخلہ کی بشارت ملی، صحبت کی، مدد کی، عون کی فرشتوں کے ذریعے سے، اور پھر خواہش کے مطابق سب کچھ ملنے کی لذتیں، نعمتیں، اور جو مانگو گے وہ ملیں گی. 7 نعمتیں دیکھیں. اور آگے دیکھیے آیت نمبر 32 میں، نزلا من غفور الرحیم، مہمانی بخشنے والے مہربان کی طرف سے. یعنی یہ مہمان جو بن رہے ہو، یہ دنیا کا دسترخوان نہیں، رب العالمین تمہارا میزبان ہے. یہ مہمانی رب کی طرف سے، بخشنے والے کی طرف سے، رحم کرنے والے کی طرف سے. سبحان اللہ. رب کو غفار ماننے والا مایوس نہیں ہوتا، رحمان ماننے والا مایوس نہیں ہوتا، رب ماننے والا مایوس نہیں ہوتا. پالنے والا کہہ رہے ہو تو پالنے والا تمہیں بھی، خود رب کہا نحن نرزقکم وإیاکم یا وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیں گے، تمہاری اولاد کو بھی رزق دیں گے. تم اس کی فکر نہ کرو، پیدا ہم نے تم کو کیا، تمہاری اولاد کو بھی کیا ہے. آیت نمبر 32. خدا ان بشارتوں میں ہم گنہگار کو شامل اور داخلہ نصیب فرمائے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو اللہ کی طرف بلائے.
اس کی توحید و عبادت کی طرف کہا گیا ہے کہ اس دعوت دینے والے سے مراد حضور سید انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ مومن مراد ہے جس نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کو قبول کیا اور دوسروں کو نیکی کی دعوت دی۔ تو اس سے زیادہ کس کی بات سچی اچھی جو اللہ کی طرف بلائے اور وعامل صالحہ، اور نیکی بھی کرے، خالی بلائے نہیں نیکی بھی کرے۔ جب آپ بول رہے ہیں کہ ایمان والو نبی پر درود سلام خوب پڑھو، تو بولیے ہی نہیں بلکہ خود پڑھیے بھی۔ غیر اہل سنت و جماعت کے لوگ یہی دیکھیے، بولیں گے لیکن پڑھیں گے نہیں، قول و فعل میں تطابق نہیں، مطابقت نہیں، ایکولیٹی نہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ دعوت اللہ کا کام کرنے والا بنائے اور ساتھ ساتھ اس پر عمل کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ نیز وقال اننی من المسلمین، اور یہ بھی کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اس سے ایک نقطہ میرے دماغ میں آ رہا ہے کہ دعوت اللہ، توحید کی دعوت، اللہ کی مطلب دعوت و تبلیغ کا کام مسلمان کریں، جتنا علم مطلب یقینیات کا ان کے پاس ہے وہ غیر تک پہنچائیں، اس پر عمل بھی کریں اور مسلمان ہونے کا فریضہ نبھائیں۔ 33 وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اور نیکی اور بدی برابر نہ ہو جائیں گے، نیکی اور بدی برابر نہیں ہوں گے۔ چھوٹی سی نیکی بھی کرو گے تو نیکی ہے، اس کی جزا ملے گی، بدی کرو گے تو اس کی سزا ملے گی، برابر نہیں۔ ادفع باللتی ہی احسن، اور اے سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال، برائی کا بدلہ برائی سے مت دے، لیکن سچویشن کو دیکھا جائے گا۔ ڈیفینس کا اگر موقع ہے تو ڈیفینس کریں گے، ایسا نہیں کہ مطلب اگر کوئی ایک گال میں مار رہا تو ہم دوسری گال کو پیش کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ ہاں والد گرامی مار رہے ہیں تو ہم دے دیں گے، خود کو ہم جھکا دیں گے۔ استاذ مار رہے ہیں تو ہم جھکا دیں گے، پیر مار رہے ہیں ہم جھکا دیں گے۔ یہ سب ہونا ظلمن نہیں، حقن ہو، ہم نے غلطی کی ہے تو جھکا دیں، لیکن ڈیفینس کا معاملہ آئے گا تو نہیں، اس میں ہم ایکٹیو ہیں۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، جب ہی وہ کہ تجھ میں اور اس میں دشمنی تھی، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، ایسا ہو جائے گا جیسا کہ گہرا دوست۔ یعنی اگر اپنے دشمن کو بھی آپ مصالحت کا معاملہ کریں گے، مصالحت کا معاملہ کریں گے، اور یہ امید کے ساتھ کہ ہم مصالحت کرنا چاہ رہے ہیں، صلح کرنا چاہ رہے ہیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل ہماری اس اقدام پیش قدمی سے مصالحت ہوگی، صلح کا کام ہوگا، خیر کا کام ہوگا، تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اس امید کی بنیاد پر تمہارے اور ان کے درمیان جو دشمن تھا گہرا دوست ہم بنا دیں گے۔ بہرحال سچویشن کا لحاظ ہے کہ مثلا اگر ظالم متشددین اور آپ کے اپوزیشن جو ہے آپ کے درپائے آزار ہیں، تکلیف دینے کے بعد میں جان مال ایمان کے دشمن ہیں، تو آپ وہاں پر ڈیفینس کریں گے خود کا، ایمان کا، الحمدللہ۔ اور جہاں پر ایسا نہیں ہے، بھائی کا معاملہ ہے تو بڑا ہے تو بڑا دل کر کے جھک جائے اور برائی کا بدلہ نیکی سے دے۔ تو جہاں مومن آپس میں ہے تو یہ سچویشن ٹھیک ہے کہ دشمنی جو ہے دوستی میں بدل جائے گی، عداوت جو ہے محبت میں اور ولایت میں، حمیم گہری دوستی میں بدل جائے گی۔ یہاں صحیح ہے، لیکن ظلم جہاں پر ہو رہا ہو وہاں سہا نہیں جائے گا۔ وہاں 3 آپشن ہے آپ کے پاس کہ ہاتھ سے، زبان سے اور دل سے، یہ تینوں آپشن کو آپ کو یوز کرنا ہے کہ جہاں پر ظلم دیکھیں، برائی دیکھیں تو اگر ہو سکے تو آپ ہاتھ سے اس کو دور کریں، نہیں ہو سکے تو زبان سے دور کریں، نہیں یہ بھی ممکن نہ ہو تو دل سے تو ضرور برا جانیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو، خصوصاً آج ایک عجیب وبا خارجیت، رافضیت، ناصبیت وغیرہ کی چلی ہوئی ہے، خدا ہمیں اہل سنت و جماعت میں محبت صحابہ اور اہل بیت میں زندگی نصیب فرمائے۔ ہم محبت والی جماعت ہیں بھائی، ہم عداوت والی جماعت نہیں ہے۔ ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں اور اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ یہ بھی کا لفظ بولنے کا آپ ذرا میرا جملہ سمجھیے، صحابہ سے محبت کرتے ہیں کیونکہ یہ محبت بالکل کلوز ہو گئی، اب محبت ہی کرنا ہے صرف۔ لیکن اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، مراد کہ جو اہل بیت علی، فاطمہ، حسن اور حسین سے ریلیٹڈ ہوں گے صبح قیامت تک چونکہ ہوں گے، اس لیے ہم بھی کا لفظ بولے ہیں۔ بھی یہ گردش والی چیز ہے، صحابہ کا چیپٹر کلوز، لہذا صحابہ سے محبت ہی محبت ہوگی اور اہل بیت سے بھی محبت ہوگی۔ جو
اصول اہل بیت علی، فاطمہ، حسن اور حسین کے آئینے میں اپنی زندگی کاٹیں گے، وہ نسل الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کے بھی قدم کی خاک ہم اپنا تاج سمجھیں گے اور لگائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالیٰ تمام مشائخ اور سادات کا سایہ ہم سب پر دراز سے دراز تر فرمائے، اخلاص اور الہیت کے ساتھ جینا نصیب فرمائے۔ تو یہ تھی آج کے جمعہ کی 2 آیت جو میں نے نماز میں پڑھی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ پاک یہ چند آیت نمبر 30 سے لے کر کے 34 تک، 30، 31، 32، 33، 34، 5 آیت پنجتن پاک کے صدق و طفیل میں اللہ پاک قبول فرمائے۔ دعا کرتا ہوں اور آپ کو، ہم سب کو دینی دنیاوی بھلائیوں سے مالا مال فرمائے، اور جو بھی مسلمان خصوصاً اس وبا سے متاثر ہیں، افیکٹڈ ہیں، پروردگار ان کو اس متاثر بیماری سے محفوظ اور مامون فرمائے۔ دافع البلاء والوبا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال پاک کے صدق و طفیل میں ہم سب کی صبح و شام زندگی کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ جن کے والدین زندہ ہیں ان کا سایہ دراز سے دراز تر فرمائے، ان کی صبح و شام زندگی اولاد کے باب میں قبول فرمائے، اور جن کے والدین انتقال کر چکے ہیں پروردگار ان کو غریق رحمت فرماتے ہوئے برزخی دنیا کو آباد فرمائے، اور حشر تک کی تمام راہوں کو آسان سے آسان تر فرمائے، اور جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے مزارات، ہمارے مقدسات، ہماری درگاہیں، ہماری مسجدیں آباد کر دے مولا، اور جیسے پہلے تھی پروردگار ویسے ہی کر دے مولا۔ ہم سب کو خوشحالی عطا فرما مولا، ہم سب کی بدحالی کو دور کر دے مولا۔ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ جن بھائیوں نے دعاؤں کی درخواستیں کی ہیں ان کی دعاؤں کو قبول کر مولا۔ تو علیم بذات الصدور ہے، نہ جانے کن کن لوگوں نے پورے ہفتہ دعاؤں کی درخواستیں کی ہے، پروردگار ان کی نیک اور جائز دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے، تمناؤں کو پوری کرتے ہوئے، ان کی صبح و شام زندگی میں جو بھی چپقلشیں، اختلافات، پریشانیاں ہیں دور کر دے مولا۔ یا اللہ جن کی ازدواجی زندگی پریشان حال گزر رہی ہے مولا، علی اور فاطمہ کے صدق و طفیل میں پروردگار ان کی ازدواجی زندگی کو خوشحالی میں تبدیل فرما دے مولا، خوشحالی سے تبدیل فرما دے مولا۔ یا اللہ ہم سب کی تمناؤں، آرزوؤں، مقاصد، عزائم، ارادے کی پختگی کے ساتھ ہم سب کو صبح و شام زندگی میں نیک بنا مولا، ایک بنا مولا۔ ہم سب کے گھر بار میں، آل اولاد میں برکتیں عطا فرما مولا۔ ہم سب کے بال بچوں کی حفاظت فرما مولا۔ یا اللہ ان کے مستقبل کے لیے اسکولز کو، کالجز کو، یہ جو بھی دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے پیش تھے، آگے بڑھے ہوئے تھے مولا، دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ، دینیات کے ساتھ ساتھ، فیوچر کے لیے، مستقبل کے لیے، یا اللہ جب تک دنیا میں حالات، جب تک دنیا میں زندہ رہیں مولا، ہماری آل اولاد کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے سب کو خوشحالی عطا کرتے ہوئے یا اللہ سب کو بحال فرما دے مولا۔ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین 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 بجاہ سید المرسلین وجد الحسن والحسین۔ مولا پروردگار ہم سب کی دعاؤں کو قبولیت کی سند عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو قبولیت کی سند عطا فرما۔ دعاؤں کے باب میں پروردگار محرم الحرام کا صدقہ عطا فرما، اور آنے والے مہینے سفر المظفر میں ظفر و نصرت، فتح و کامرانی کے ساتھ جینا نصیب فرما مولا، زندگی عطا فرما مولا۔ یا اللہ جو جسمانی روحانی طور پر پریشان حال ہیں مولا، ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں قبول فرما مولا، ہم سب کو نمازی بنا مولا، میدان کا غازی بنا مولا، حرمین کا حاجی بنا مولا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد مظہر لطفہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔